جی مفتی صاحب ہمیں بتائیے گا کہ رشوت دے کے نوکری لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نوکری لگوا لی تو آمدنی کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے کہ آج کل ایک معاملات ہیں کہ جی 7 لاکھ روپے کی نوکری لگتی ہے اور وہ اس کو رشوت نہیں کہا جاتا، یہ جی میرا یہ میرے سے محبت کی جا رہی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ تنخواہ میں سے دیتے رہنا، وہ کہتے ہیں یہ تو رشوت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں حکم کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہوگی علماء کرام سے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے، لینے والا بھی کلاہما اور دینے والا بھی، دونوں کلاہما فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رشوت ایسا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رشوت کہتے کس کو ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو اس کے ہم اس کا معنی ڈیفینیشن، ہاں جی، اس کا معنی، ٹھیک ہو یہ گیا۔ رشوت کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ایسا کام یا ایسی چیز جس کے آپ مستحق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دوسروں کا حق سلب کر کے، حق ختم کر کے، دوسروں کے حق مار کے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے، آپ پیسے دے کر اپنا کام پیسوں کے ذریعے، آپ میرٹ پر نہیں ہیں، حق سلب کر رہے ہیں، آپ میرٹ پر نہیں ہیں، بغیر میرٹ کے آپ پیسوں سے وہ کام نکلوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہر محکمہ میں ہو رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ رشوت کہلائے گی۔ یعنی وہ رشوت یہ ضروری نہیں کہ پیسوں کی صورت میں ہو، رشوت مٹھائی کی صورت میں بھی رشوت ہے، پیسوں کی صورت میں بھی رشوت ہے، آپ اس کو گفٹ دے دیتے ہیں، یہ بھی رشوت ہے۔ مثلا آج کل جو ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ دوائیوں والے چلے جاتے ہیں اور وہ جناب ان کو دے دیتے ہیں، گاڑی دے دیتی ہے، اور وہ نکالا تو عوام کی جیب سے جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام جو ایک ناجائز کام ہے، ناجائز طریقے سے ہو، یا اس کو ناجائز طریقے سے، کام ہی ناجائز ہے، اس کو آپ پیسوں سے جائز کر لیں، یا ایک جائز کام کو پیسوں سے ناجائز کر لیں، یہ صورتیں رشوت کہلائیں گی۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص رشوت دے کر نوکری لیتا ہے، اس کی ایک صورت ہے حلال ہونے کی، وہ بھی فقہائے کرام بڑی مطلب ہے کہ محتاط انداز میں یہ اپنانے کے بعد پھر جناب والا اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ میرٹ پر ہیں، آپ مستحق بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ میرٹ پر بھی ہیں، آپ مستحق بھی ہیں، اور وہ سیٹ آپ کی ہی بنتی ہے، آپ سے اوپر وہ کسی کی بنتی نہیں ہے، لیکن آپ کو خدشہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے ماحول میں ایسا معاملہ ہے کہ جب تک پیسے نہ دیے جائیں تو وہ کام نہیں ہوگا، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچا ہوں، میں کتنے سٹیپ طے کر کے آیا ہوں، میں نے کتنی ڈگریاں لی ہیں، میں نے پڑھائی لکھائی میں محنت کر کے آیا ہوں، اب یہاں ذرا سا معاملے پر یہ سیٹ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے ایک غیر مستحق کو چلی جائے گی، اور وہ شخص جو اس سیٹ پر بیٹھے گا وہ اس کا اہل نہیں ہے، اب اس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، دین کو نقصان ہوگا، عوام الناس کو نقصان ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو لوٹ مار کر کے اس صورت یہاں تک پہنچا، رشوت دے کے یہاں پہنچا ہے، تو اب اس نے وہ وصول تو کرنا ہے، جیسے ہمارے سیاسی حضرات کرتے ہیں کہ پہلے انویسٹ کرتے ہیں الیکشن پہ، بعد میں 5 سال کھاتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ ظاہر ہے جو بندہ یہاں پیسے دے کر یہاں پہنچا ہے، تو وہ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ وہاں بیٹھ کے لوٹے گا لوگوں کو، وہ تو ہے نہیں، وہ کام تو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ڈگریاں ہیں، میرے پاس تجربہ ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور میں اس کا اہل بھی ہوں، اور میرا ہی حق ہے، مجھ سے اوپر یہاں اس لائن میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ پیسے دے دیتا ہے کہ تاکہ میرا کام یہ اوپر بیٹھے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر رشوت لیے کام نہیں ہونے دیں گے، تو آپ بامر مجبوری یوں سمجھیں کہ آپ ان کو حرام کھلا رہے ہیں، اور آپ عوام الناس کو، مخلوق خدا کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت پیسے دے کر آپ اوپر چلے جاتے ہیں، آپ اس سیٹ پر بیٹھ کر ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تو تب وہ رشوت نہیں کہلائے گی، کیونکہ حق ہی آپ کا ہے، لیکن وہ آپ کو جائز طریقے سے نہیں دے رہے۔ اس کے علاوہ اگر ناجائز اور طریقوں سے، جیسے میں نے بتایا ہے، آپ اہل نہیں ہیں اور پیسے دے کر وہ آپ نوکری لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ رشوت کہلائے گی، اور وہ رشوت جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا آمدنی بھی ظاہر ہے جس کی بنیادی غلط ہے، جس مکان کی بنیادی غلط ہو، وہ مکان کی جناب والا اوپر جتنی مرضی خوبصورت عمارت ہو، ایسے ہی جس بندے کی وہ ناجائز آمدنی ہے، وہ لگائی ناجائز طریقے سے رشوت دے کر، تو وہ جو اس کی آمدنی ہوگی وہ بھی اس میں مشکوک شمار ہوگی۔ اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے جی۔